82 نمبر مقام جہاں اللہ نے ہمیں سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ صف آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس طرح صفیں بناتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ جس طرح سیسہ پلائی ہوئی عمارت مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اس طرح یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں صفیں بنا کر جہاد کرتے ہیں۔ اس 82 نمبر کا جو مقام ہے، یہ آیات ان موقع پر نازل ہوئیں، چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں یہ گفتگو چلی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے، ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ سب سے زیادہ ہم سے خوش ہو جائے۔ ابھی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کوئی کہتا تھا نماز افضل ہے، کسی کی رائے تھی کہ زکوٰۃ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو گئی، اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کی صفیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، یعنی انہیں کوئی صف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، لیکن پیٹھ نہیں پھیرتے، میدان جنگ میں شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی، حضور نے ان تمام صحابہ کو بلایا۔ آپ کو وحی سے پتہ چل گیا تھا کہ کون کون صحابہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے، سب کو بلا کر آپ نے یہ آیات سنائی کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب جب تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں یہ افضل عمل ہے، لہٰذا تم اس افضل عمل کو پورا کرو، دشمن کے مقابلے میں لڑو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی ہے انسان کوئی بات کہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ صحابہ اکرام کا اس پر عمل تھا کہ واقعی وہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑتے تھے تو ان کی صفیں اسی طرح ہوتی تھیں جس طرح سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ شہید ہو جاتے تھے لیکن وہ لوگ پشت نہیں پھیرتے تھے اور بڑے بہادری شجاعت سے لڑتے تھے۔ میں اس پر 2 واقعات عرض کرتا ہوں، حضرات صحابہ اکرام کی شجاعت کتنی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا تھے، ان کے چچا کا نام ہے انس بن نضر۔ ان کے چچا غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو میں اس طرح بہادری سے لڑوں گا، اللہ اور اللہ کا رسول اور مسلمان بھی دیکھیں گے کہ انس بن نضر نے کس طرح لڑا۔ پھر وہی ہوا، جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اتنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی 80 سے زیادہ زخم انس بن نضر کے جسم پر تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو ہم پہچان نہ سکے کہ یہ کس کی لاش ہے، سارا چہرہ زخمی تھا، جسم زخمی تھا، ہر جگہ پر نیزے کے زخم، تلوار کے زخم، تو ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کس کی لاش ہے۔ تو اتنے میں میری پھوپھی آ گئی۔ ان کی پھوپھی جب آئیں تو انہوں نے اپنے بھائی کے انگلی کے پوروں کو دیکھا، تو انگلی کے پوروں سے اپنے بھائی کی لاش کو پہچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں ایسا بہادری سے لڑوں گا کہ اللہ اور اللہ کا نبی اور مسلمان دیکھیں گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، ایمان والوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے بعض نے اپنی مراد کو پورا کر دیا اور بعض ان میں سے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں اتنی شجاعت کے ساتھ لڑتے تھے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت بھی ایسی تھی میدان جنگ میں
اتنی بہادری کے ساتھ یہ لڑے۔ انہوں نے حضرت سعد کو دیکھا، احد کا میدان تھا، حضرت سعد کو بلایا، کہاں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ میں تو احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پا رہا۔ بس یہ جملہ کہا کہ میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، اور یہ آگے بڑے، لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یعنی صحابہ اکرام نے واقعی ان آیات پہ عمل کیا۔ جب بھی دشمن سے مقابلہ ہوا، جہاد کا موقع آیا، تو انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں انہوں نے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ اکرام کچھ آگے بڑھے، یا رسول اللہ ہم حق ادا کریں گے، ہم حق ادا کریں گے۔ تو آپ نے ان میں سے کسی کو تلوار نہ دی۔ اتنے میں ابو دجانہ آگے آئے، کہا یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دے دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے اتنے دشمنوں کو قتل کرو کہ تمہاری یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، اتنوں کو مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، تو گویا تم نے تلوار کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے ایک سرخ پٹی لی، اپنے سر پہ باندھی، تلوار کو ہوا میں لہرایا، اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی جلالت شان کے ساتھ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغضہ اللہ تعالی الا فی سبیلہ مثل ھذا الموطن، ان کی یہ جو چال ہے، تکبر سے چلنا، اکڑ کے چلنا، یہ اگرچہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جہاد کے میدان میں اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے تکبر اللہ کو پسند نہیں، سینہ تان کے چلنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن دشمن کا مقابلہ ہو، اس طرح سینہ تان کر، تلوار کو ہوا میں لہرا کر، سر پہ پٹی باندھ کر، شجاعت اور بہادری کے ساتھ نعرہ لگا کر، ان کو اپنی طرف مخاطب کر کے چلنا، کہا اللہ کو اس موقع پر بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ صحابی آگے بڑھے ہیں ابو دجانہ، اور اتنے قتل کیے، اتنے کہ واقعی ان کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ابو دجانہ نے تلوار کا حق ادا کیا، ہر موقع میں جہاد میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ بدبخت انسان تھا، یہ کہتا تھا میں نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، صحابہ اکرام لشکر لے کر گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے لیے۔ جب یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا اور یہ لوگ وہاں پہنچے، تو یہ تمام دشمن ایک قلعے کے اندر گئے اور قلعے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس قلعے کی دیواریں بہت اونچی تھیں، اور اس میں اگر تیر مارو تو دیوار سے اندر نہیں جاتا تھا، اس کی دیواریں بہت زیادہ موٹی تھیں، کوئی تیر لگتا تو تیر ٹیڑھا ہو جاتا، اور اوپر چڑھنا مشکل تھا، اس کی دیواریں بہت لمبی تھیں۔ اب یہ مسلمہ کے حواری قلعے کے اوپر سے چڑھ کے صحابہ پہ تیر مارتے، صحابہ باہر تھے اور یہ لوگ قلعے کے اندر تھے۔ اگر یہ لوگ یہاں سے تیر مارتے تو ان کو لگتا نہیں تھا، قلعے کی دیواروں میں لگتا تھا۔ صحابہ پریشان ہوئے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کسی طرح مجھے اس قلعے کی دیوار تک پہنچا دو، اگلا کام میرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے پہنچائیں؟ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح ایک جھولا بناؤ، اور اس جھولے کو چند آدمی پکڑو اور اس کو صحیح طرح ہلاؤ اور مجھے پھینکو تاکہ میں اوپر پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے ربڑ کے بڑے جھولا لیا، اور چند آدمیوں نے دائیں طرف سے پکڑا، چند نے بائیں طرف سے، ابو دجانہ کو بیچ میں ڈالا، ہلایا اور یوں پھینکا جس طرح آدمی غلیل سے پتھر پھینکتا ہے۔ تو ابو دجانہ اس پہنچے اور قلعے کے اوپر پہنچ گئے۔ جب قلعے کے اوپر پہنچے تو ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا تھا۔ اب قلعے کی دیوار بہت اونچی تھی، نیچے کیسے اترے؟ اب ان سب کو پتہ چل گیا ابو دجانہ اب یہ اکیلے اور سب دشمن قلعے کے اندر۔ انہوں نے اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی، قلعے کی دیوار سے جو چھلانگ لگائی تو دیوار اونچی تھی، ابو دجانہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، لیکن اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ تلوار لے کر مقابلہ کرتے رہے، 17 سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، ایک آدمی اور اوپر پورا لشکر، تمام دشمن ایک طرف، ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ایک طرف، مقابلہ کرتے رہے، ان کو زخمی کرتے کرتے آگے بڑھے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ بس دروازہ کھلنا تھا، صحابہ نے حملہ کر دیا اور مسلمہ کذاب کی پوری جماعت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسلام کا بول بالا کر دیا۔
یہ اس جنگ میں بڑے زخمی ہوئے، ابو دجانہ پاؤں ٹوٹ گیا اور زخم بہت لگے، اس لیے کہ دشمن قریب تو نہیں آتا تھا لیکن سارے دور سے نیزے مارتے تھے، تلوار کے زخم کرتے تھے، سارا جسم ان کا زخمی ہوا۔ اسی زخموں کی حالت میں ابو دجانہ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ ان کی دیواریں سیسا پلائی ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس آیت پر صحیح معنوں میں عمل کیا تھا۔ جب بھی کوئی موقع آیا یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کہنے لگے جب غزوہ احد کا موقع تھا، کہتے ہیں میں بھی تھا اور میرے ساتھ عبداللہ بن جہش تھے، ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے تو کل دشمن سے لڑائی تھی تو ہم نے کہا دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت سعد فرماتے تھے میں نے دعا کی کہ اے اللہ کل دشمن سے لڑائی ہو، سب سے بہادر آدمی میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، آخر میں اس کو قتل کر دوں اور میں اس کا سر کاٹ دوں اور پھر اس کے مال غنیمت کو میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ تو عبداللہ بن جہش نے آمین کہی۔ پھر عبداللہ بن جہش نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہو، سب سے پہلوان انسان میرے مقابلے میں آئے، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، وہ میرے پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں اور میری ناک کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے اعضاء کاٹ دیے جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، تو میں کہوں اے اللہ تو نے ایک جان مجھے دی تھی، وہ میں نے دین کے لیے قربان کر دی، اس حال میں آؤں کہ میرے سارے اعضاء کٹے پڑے ہوئے ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں احد کا معرکہ ہوا، جو میں نے دعا کی تھی وہ بھی قبول ہوئی، ایک بہادر دشمن سے لڑائی ہوئی، میں نے اس پہ حملہ کیا، اس نے میرے پہ حملہ کیا، آخر کار میں نے اسے قتل کر دیا اور میں نے اس کا مال غنیمت لے لیا۔ کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن جہش کو جب میں نے دیکھا تو ان کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی، ان کا مقابلہ بھی اسی طرح ہوا، مقابلہ کرتے رہے، آخر شہید ہو گئے۔ تو میں جب ان کی لاش پہ پہنچا میں نے دیکھا ان کی ناک کٹی ایک طرف تھی، آنکھیں کٹی دوسری طرف تھیں، کان کٹے تیسری طرف تھے، ہاتھ کٹے چوتھی طرف تھے۔ تو میں نے کہا واقعی عبداللہ آج احد کا میدان تو تم لے گئے، تم نے جو دعا کی تھی وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے۔ آج جو دین ہم تک پہنچا، ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ملا، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کی شہادتیں ہیں جو انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے دی ہیں۔ یہ دین ویسے نہیں پہنچا، 1,44,000 صحابہ تھے، لیکن مدینہ میں 10,000 صحابہ کی قبریں جنت البقیع میں، باقی 1,34,000 کہاں چلے گئے؟ یہ 1,34,000 کا کوئی پتہ نہ چلا۔ کسی کی قبریں قبرص میں بنی، کسی کی شام میں بنی، کسی کی قرطبہ میں بنی، کسی کی قسطنطنیہ میں بنی، کسی کی اندلس میں بنی تو کسی کی مکہ میں بنی، یہاں تک کہ سندھ تک صحابہ کی قبروں کے نام ملتے ہیں۔ وہ لوگ جب نکلے ہیں تو واپس نہیں لوٹے، جہاد کرتے رہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ تو اللہ نے کہا میں ان کو پسند کرتا ہوں جو میرے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑے۔ تو اس مقام کا خلاصہ 82 نمبر کا یہ ہے، جب بھی موقع ملے دشمن کا مقابلہ ہو تو انسان جہاد کرے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، مجاہدین کو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح اور کامیابی دے۔ ہم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو اللہ ان کو فتح دے۔ ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے خلاف غلط باتیں کہنا، افواہیں پھیلانا، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ وہ لوگ پسندیدہ ہیں، اللہ نے اس لیے ان کو اپنے راستے میں قبول کیا، مجھے اور آپ کو قبول نہیں کیا۔ دین کے لیے جان دینا بہت مشکل کام ہے۔ زبانی بات کرنا آسان ہے،
مال لٹا دینا آسان ہے، اللہ کے راستے میں نکل جانا آسان ہے، اپنی جان کی قربانی دینا، تلواروں نیزوں کے سامنے کھڑا ہو جانا، موت کو سامنے دیکھنا، نیزوں کی آہٹ میں، گولیوں کی بوچھاڑ میں، بموں کی گردش میں، لڑاکا طیاروں کے سامنے اپنی جان دینا، یہ ایمان اور گردے کا کام ہے۔ یہ انہی لوگوں کو اللہ دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں یقاتلون فی سبیل صفا، جو میرے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔